السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 جنوری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ آئیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ محض فیس جمع کرانے سے اقامے کی تجدید یعنی رینیو نہیں ہوتا ہے۔ نہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ فیس جمع کرانے کے بعد ضروری کارروائی کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک مقیم غیر ملکی خاتون کے دریافت کرنے پر کہا کہ میرے شوہر نے اقامے کی توسیع کی فیس مقررہ طریقے کے مطابق جمع کرا دی ہے، تاہم ابھی تک موبائل پر اقامے کی تجدید کا پیغام نہیں آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ محض فیس جمع کرانے سے اقامے کی تجدید یعنی رینیو نہیں ہوتا ہے، بلکہ تجدید کے لیے ابشر کے ذریعے باقی کارروائی کرنی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جہاں تک فیس جمع کرانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے ابشر کے ذریعے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کہ اقامے پر کتنی فیس جمع ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ اسی تمام صورتحال کی وجہ سے تمام غیر ملکی افراد سے سعودی حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے لیے ابشر اکاؤنٹ لازمی بنائیں تاکہ اقامے پر کتنی فیس ان کا کفیل کمپنی جمع کرتا ہے وہ انہیں معلومات ڈائریکٹلی حاصل ہو سکیں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب میں بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس میں مملکت میں آنے والے اب وزٹرز یعنی وزٹ ویزے پر جو لوگ آئیں گے وہ اب ڈرائیونگ بھی کر سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی۔ وزٹ ویزے پر آنے والے زائرین اپنے ملک کے انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ انہیں مزید ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے بھی ہوں گے۔ خود کار چلان کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ خود کار چلان نہ ہونے کی وجہ سے عرب ریاستوں سے اپنی گاڑیوں پر آنے والوں کو کافی سہولیات پہلے ملتی تھی، مگر اب مملکت کے تمام بڑے اور شہروں میں خود کار چلان سسٹم مکمل طور پر بن چکا ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والوں پر بھی اس قانون کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے 8 افراد کو چوری اور لوٹ مار کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جس میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملزمان ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں کافی زیادہ وارداتیں کرتے تھے اور پولیس کو ان کی تلاش تھی۔ گرفتار ملزمان میں 4 یمنی، 3 سعودی اور 1 بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ گرفتار ارکان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے سپر مارکیٹوں اور مختلف مقامات پر خریداری کے لیے آنے والی خواتین کے پرس چھیننے کے علاوہ چوری اور لوٹ مار کی بہت ساری وارداتیں بھی کی ہیں۔ گرفتار ملزمان کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 30 سے 50 سال کی عمروں کے درمیانی عمر رکھتے ہیں اور پولیس کو شکایات موصول ہو رہی تھیں، جس پر پولیس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے، ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے اپنی تمام وارداتوں کا اعتراف کرتے ہوئے پولیس کو ان مقامات کی بھی نشاندہی کرتی ہے جہاں پر یہ مختلف وارداتوں کے بعد سامان کو بیچتے تھے، لہذا مزید افراد کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ان دنوں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں سردی کی لہر آئی ہوئی ہے، کہیں شدید اور کہیں ہلکی سردی ہے۔ ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں سردی کے آثار نہ پائے جاتے ہوں۔ طائف سے پہلی بار شہد کی مکھیاں چھتے میں سردی کی شدید کی لہر کی وجہ سے ہی ٹھٹر کر مر گئی ہیں۔ طائف سمیت سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں شدید سردی اس وقت سٹارٹ ہو چکی ہے۔ یاد رہے، طائف میں الشفا ایک کوہستانی علاقائی شہر ہے جہاں پر شدید سردی والا مقام اسے کہا جاتا ہے۔ یہ سیاحوں کا مرکز بھی ہے۔ ماہر موسمیات عبد الرحمان نے بتایا کہ سعودی عرب کے شمالی اور وسطی علاقوں میں سردی کی شدید لہر جمعرات تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی شدت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد جمعے اور ہفتے کو مملکت کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا قوی امکان ہے۔ ہو سکتا ہے جمعرات کی شام سے ہی بارشیں شروع ہو جائیں، لہٰذا تمام افراد اس کے لیے ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔ دوستو، حرم مکی میں کرین حادثہ تو سب کو یاد ہوگا۔ اس حادثے میں 10 ملیشیائی متاثرین کو معاوضے کے چیک دے دیے گئے ہیں۔
11 सितंबर 2015 को जुम्मे के दिन हज के अयाम में हरम क्रेन हादसा हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए थे। इनमें मलेशिया के मुतासिरीन को बाकायदा चेक दे दिए गए हैं। याद रहे, ये हादसा 11 सितंबर 2015 जुम्मे को शाम 5:10 पर पेश आया था, जिसमें मस्जिदुल हराम के तोसी मंसूबे में काम करने वाली क्रेन गिर गई थी। इसमें 111 से जायद अफराद जाँ बहक जबकि 238 जख्मी हो गए थे। खातमेन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में इस साल तालीमी साल के इम्तहानात के लिए नए निज़ाम की मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात 3 मई 2020 मुताबिक 10 रमजान 1441 इतवार को शुरू होंगे। सालाना तातीलात यानी छुट्टियों का आगाज 14 मई 2020 जुमेरात की हाजिरी के बाद से हो जाएगा। वज़ीर तालीम ने मज़ीद तवज्जो दिलाई कि सालाना इम्तिहानात के नए निज़ाम से तालीमी अमल बेहतर होगा। तलबा इम्तिहानात की तैयारी बेहतर शक्ल में करके इम्तिहान दे सकेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा शिकायत हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की मदद से की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के डिलीवरी यूनिट के दादोशुमार के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 85,000 से ज़ायद शिकायत की गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 21,000 शिकायत सऊदी अरब से की गई हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो शिकायत की गई हैं उसमें बहुत सारी शिकायत को हल भी कर दिया गया है, मगर इसके बावजूद मुसलसल शिकायत हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल हो रही हैं।